السلام علیکم دوستو، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایمان افروز واقعہ جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایماندار چرواہے اور اس کی بکریوں کا، اور اس کا اللہ کی ذات اور بسم اللہ کی برکت پر یقین۔ تو دوستو، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دور دراز کے گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو بہت ایماندار تھا۔ اللہ کی ذات پر اسے بہت یقین تھا۔ ایک بار اس کے علاقے میں خشک سالی پڑ گئی، مطلب لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایک دن جمعے کے خطبے میں ایک مولانا صاحب نے نہایت یقین کے ساتھ ایک بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر پانی پر بسم اللہ پڑھ کر کسی دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب بسم اللہ کی برکت بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا۔ اس کے دل میں مولانا صاحب کی یہ بات اتر گئی کہ کیا بات ہے، بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں میں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں میں جاتے وقت بیچ میں ایک دریا پڑتا تھا۔ یہ وہ پرانا دریا تھا جہاں کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ وہ سوچنے لگا کیا کروں، کشتیاں موجود نہیں ہیں، دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ اچانک اس کو مولانا صاحب کی بات یاد آ گئی کہ اگر بسم اللہ عقیدہ اور ایمان کے ساتھ پڑھیں تو دریا بھی اس کا حکم مانتا ہے۔ تو وہ اپنی بکریوں کو لے کر سیدھا دریا پر چلا گیا اور تیز آواز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا اللہ کے حکم سے تو میری مدد فرما، اور کہا میری بکریوں کو اور مجھے اس پار جانا ہے تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر پوری یقین سے اپنی بکریوں کو دریا کے کنارے لے آیا اور دریا کے اوپر چلنے لگا اور دریا کو پار کر لیا۔ جب وہ بکریوں کو لے کر دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں بہت ہریالی تھی۔ سارا جنگل گھاس ہی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ وہاں پہنچ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بسم اللہ میں کتنی برکت ہے۔ اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا۔ وہ روز بغیر کشتی کے دریا کو پار کر جاتا اور اپنی بکریوں کو اس پار چرتا ہوا چھوڑ کر واپس بھی آ جاتا، اور شام کو جا کر واپس اپنی بکریوں کو بھی لے آتا۔ اس گھاس کو کھا کر اس کی بکریوں کا وزن دوگنا چوگنا ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس کی بکریوں کو اس حال میں دیکھا تو کہا ہمارے علاقے میں تو خشک حالی ہے، یہاں تو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تم بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو اتنی صحت مند ہو رہی ہیں۔ یہ سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا، اس نے سارا ماجرا بتا دیا۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ سچ ہے۔ لوگوں نے یہ بات انہی مولانا صاحب کو بتا دی اور کہا ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، آپ ہی پوچھئے۔ چرواہے کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم سچ میں دریا کو پار کر جاتے ہو؟ چرواہے نے کہا یہ بات سچ ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کیونکہ آپ نے ہی جمعے میں یہ نسخہ بتایا تھا۔ مولانا صاحب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ کو کرتے ہیں، مگر ایسی باتوں کا مطلب تو لوگوں کو ایمان کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر ڈٹ رہا اور کسی کی بات نہیں سن رہا تھا تو مولانا صاحب نے کہا ہم کل خود فجر کی نماز کے بعد یہ تجربہ کریں گے، آخر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ پورا گاؤں بھی یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا کہ کوئی پانی کے اوپر کیسے چل سکتا ہے۔ وہ بکری والا بھی وہاں موجود تھا۔ اب مولانا صاحب نے من ہی من ارادہ کیا کہ تجربہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بیان دیا تھا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دریا میں ڈوب گیا تو کیا ہوگا۔
اتنے سارے لوگ کھڑے تھے، اب شرمندگی ہوگی۔ اب بات تو وہ کہہ چکے تھے، انہیں اپنی بات مکمل کرنی ہی تھی۔ لوگ اتنے جوش میں تھے کہ مولانا صاحب کو مسجد سے آتے آتے کندھوں پر اٹھا لیا اور زور شور سے مولانا صاحب کے نعرے لگ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا، بھائیوں میرے لیے ایک رسی منگوا دو۔ انہوں نے اس رسی کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اپنی کمر کے ساتھ باندھا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈرتے ڈرتے انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور چل دیے دریا کی طرف۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے پہلا قدم پانی پر رکھا، ڈبکیاں کھانے لگے، پانی میں ڈوبنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا مولانا صاحب تو ڈوب رہے ہیں۔ انہوں نے رسی کھینچ کر مولانا صاحب کو باہر نکال لیا۔ مولانا صاحب کو ڈوبتا دیکھ بکری والا بھی پریشان ہو گیا اور وہ سوچنے لگا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی مولانا صاحب پانی پر کیوں نہیں چل سکے؟ میرا تو روز کا معمول ہے۔ مگر اس نے اپنے یقین پر فرق نہیں پڑنے دیا۔ اب اس نے بسم اللہ پڑھ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو اس پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ لوگ اس کو بھی ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے نام کے نعرے بلند کرنے لگے۔ لیکن وہ سب سے بچ بچا کر سیدھا مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا اور مولانا صاحب سے کہنے لگا، آپ کی بسم اللہ کی طرف سے میں بہت پریشان ہوں۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بسم اللہ پڑھنے میں اور میری بسم اللہ پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مولانا صاحب نے کہا، بھلا بتاؤ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہم تو خود یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرق ہے اس رسی کا، آپ نے اس رسی پر بھروسہ کیا، آپ نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور آپ دریا میں ڈوبنے لگے۔ وہیں میں نے بھروسہ کیا اس اللہ کی ذات پر جس کی وجہ سے میں دریا پر چلنے لگا۔ جب مولانا صاحب نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگے، تم سچ کہہ رہے ہو۔ میں نے بسم اللہ تو پڑھی لیکن بھروسہ کیا اس رسی پر، بے جان چیز پر۔ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے، اس کا یقین تو اس وقت ہی آ سکتا ہے جب ہم اس پر یقین رکھیں۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرتا اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔